بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، ایک پڑھنے والے طالب علم جسے ہم آج اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، ان کا سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا سوال ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ اور انسان میں اختلاف یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ شیاطین کی کچھ تاریخ ہے یا نہیں ہے، ہسٹری ہے یا نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے پہچانیں گے کہ ہم درست ہیں یا غلط ہیں۔ یہ تین سوال۔ آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں، لیکن پہلے کچھ تمہیدی باتیں ہو جائے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ۔ ان آیتوں کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم زمین کے اوپر اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں بشکل انسانی، انسان کی شکل میں ہم اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں زمین کا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جانب اشارہ ہے، اور اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ ہم کو وہاں تک نہیں جانا ہے، ہم کو یہ تین سوالات کا جواب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات میں سے کم و بیش حضرت انسان کا انتخاب کیا اپنے نائبین کے لیے، اور اس روئے زمین کے اوپر سب سے خوبصورت مخلوق انسان کو پیدا کیا، اور بہت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ حضرت آدم کو علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسے جنت کے اندر رکھا، اور پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ یہ ساری باتیں ہیں یہ انسان کی اعزاز کے لیے، اور حضرت انسان کو ساری چیزوں کو سکھایا، دنیا کے اندر کیسی زندگی گزاریں گے۔ اور وہاں پہ شیاطین نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کہا کہ ہم حضرت آدم کو یعنی انسان کو ہم سجدہ کریں گے ہی نہیں۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین قرآن کے اندر ہے۔ تو شیاطین نے وہاں پہ انکار کر دیا۔ حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا اور بہت ہی خوبصورت سانچے کے اندر ڈھالا، عقل سلیم عطا کیا، اور پھر ان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ لمبا بھیجتے رہے انبیاء علیہ السلام کو، تاکہ ہمارے بندے راہ راست کے اوپر رہے۔ لیکن یہ بندہ راہ راست کے اوپر کہاں پہ رہنے والا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے دیکھیے بنی اسرائیل میں ایسے نبی گزرے ہیں جن کو ان انسان نے آڑی سے بیچوں بیچ چیڑ دیا۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا۔ ایک تو فرشتوں نے اس وقت جب حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نائبین بنانا چاہتے تھے، تو فرشتوں نے کہا تھا، اے اللہ، اے بار الہ، آپ ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو دنیا کے اندر جا کر کے خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا، عام کے احکامات کو پسے پشت ڈال دے گا، عام کے احکامات کو چھوڑ دے گا، اور راہ راست سے بھٹک جائے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ حضرت انسان اللہ ہی سے اختلاف کرے گا۔ ہم بتائیں گے ابھی مثال سے کہ اللہ سے اختلاف یہ انسان کیسے کر رہا ہے۔ پہلے تو شیاطین نے اختلاف کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ میں کبھی بھی سجدہ نہیں کروں گا حضرت انسان کو۔
چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے راندے درگاہ کر دیا، وہاں سے نکال دیا، زمین کے اوپر پٹک دیا. اور لیکن شیطان نے یہ کہا کہ ہم آپ کے بندوں کو بہکاتے رہیں گے، صراط مستقیم کا جو راستہ ہے وہاں پہ ہم بیٹھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، وہ تمہارے بہکاوے کے اوپر کبھی نہیں آئے گا. تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ شیاطین کی تاریخ وہاں سے ہے. لیکن اس سے بھی پہلے آپ ہسٹری کی تاریخ پڑھیں گے اور تاریخ کو کھنگالیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ وہ شیاطین جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرب عطا کیا تھا، اور بہت ساری چیزوں سے شیاطین کو اللہ نے نوازا تھا، 80,000 سال تک وہ ملائکہ کے ساتھی رہا. ملائکہ یعنی فرشتوں کی صحبت کے اندر رہا 80 سال تک. کون؟ یہ شیطان. اور اس کے بعد 40 سال تک جنت کا خزانچی رہا. خزانچی تو آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور اگر نہیں سمجھتے ہیں تو کسی بھی مساجد کے جو کمیٹی ہوتے ہیں ان سے مل لیجئے، آپ کو اچھی طرح سمجھا دیں گے کہ خزانچی کون ہوتے ہیں. اس کو ہم کھولنا نہیں چاہتے ہیں، کبھی ہم بتائیں گے. تو آپ صرف اتنا سمجھیے کہ یہ شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا عطا کیا. 80,000 سال تک، 80,000 معنی رکھتا ہے، فرشتوں کی صحبت کے اندر رہا، جو کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کر سکتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں رہتا ہے. کون؟ فرشتے، نوری مخلوقات ہیں وہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دے دیا بس وہ کرتے رہتے ہیں. کوئی تسبیح کرتے ہیں، کوئی رکوع کے اندر ہیں، کوئی قیام کر رہے ہیں. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کے اندر فرشتے رہتے ہیں. ان کی صحبت کے اندر رہا 80,000 سال تک. 40,000 سال تک جنت کے خزانچی رہا وہ. 30,000 سال تک کون؟ یہ شیاطین مقربین کی صحبت میں رہا، یعنی ایسی مخلوقات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تھے، ایسے لوگوں کی صحبت کے اندر یہ شیاطین رہا. کتنا؟ 30,000 سال تک. 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا. کون؟ یہ شیاطین. پوری تاریخ ہم کھول نہیں سکتے ہیں، آپ ہسٹری کو دیکھیں اور قرآن کی تفاسیر کو دیکھیں، خاص کر کے روح المعانی اس کو دیکھیں اور تفسیر قرطبی کو دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ معلوم ہوگا. تو 14,000 سال تک جو عرش کا طواف کرتا رہا، اور پہلے آسمان کے اوپر یہ جو شیطان ہے اس کا نام عابد لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا تھا؟ پہلے آسمان کے اوپر عابد، اور دوسرے آسمان کے اوپر زاہد، تیسرے آسمان کے اوپر عارف، چوتھے آسمان کے اوپر ولی، اور پانچویں آسمان کے اوپر تقی، اور چھٹے آسمان کے اوپر خازن یعنی خزانچی، اور ساتویں آسمان کے اوپر عزازیل نام لکھا ہوا تھا. اور اب قیامت تک اس کا نام ابلیس ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے غرور کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے اعراض کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور راندہ درگاہ ہو گیا. جب شیاطین نے اللہ سے اختلاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے قریب رکھنے کے باوجود شیاطین نے جب غرور کیا، تکبر کیا، اور اللہ سے حجت کیا کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے، کس کو؟ حضرت آدم کو، یعنی حضرت انسان کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے راندے درگاہ کر دیا. اور آج حضرت انسان کو دیکھ لیجئے، شیطان وہاں سے نکلا اور کہا مہلت دیا جائے مجھے تاکہ ہم قیامت تک زندہ رہیں گے. اللہ نے اسے مہلت دے دیا.
قیامت تک زندہ رہے گا وہ، اور کہا کہ ہم صراط مستقیم کے راستے کے اوپر بیٹھے رہیں گے اور آپ کے بندوں کو بہکاتے رہیں گے تاکہ وہ نماز کے قریب نہ ہو، تاکہ اللہ کے حکموں کے قریب نہ ہو، تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کے قریب نہ ہو۔ کس نے کہا؟ شیاطین نے۔ اور آج حضرت انسان کو دیکھیے، جس کے رہنمائی کے لیے، جس کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجے اس روئے زمین کے اوپر، اور حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل گاہے بگاہے آتے رہے، لیکن آخری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ شریعت بھی مکمل ہوئی، طریقت بھی مکمل ہوئی، اور قانون شریعت بھی مکمل ہوا، قانون فطرت بھی مکمل ہوا۔ کسی دن ہم کھولیں گے کہ قانون فطرت کیا ہے اور قانون شریعت کیا ہے، ورنہ آپ مطالعہ کیجئے۔ مکمل ہونے کے بعد ساری ذمہ داری اس امت کے اوپر تھی، لیکن آج یہ امت اللہ سے اختلاف کر رہا ہے، اور اسی طرح اختلاف کر رہا ہے جس طرح کہ شیاطین نے اختلاف کیا تھا۔ کیسے اختلاف کرتا ہے؟ مثلا قرآن شریف کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ صدقہ کرنے سے، جو اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے مال بڑھتا ہے، لیکن حضرت انسان یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ مال گھٹتا ہے۔ اختلاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ صدقہ کرنے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، زکوٰۃ نکالنے سے مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے۔ لیکن یہ حضرت انسان یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، مال خرچ کریں گے تو مال کم ہو جائے گا۔ جہاں اگر ہم صدقہ دیے تو صدقہ دینے کی وجہ سے 100 روپیہ تھا، اس میں 5 روپیہ ہم صدقہ کر دیے، تب کتنا بچا؟ 95۔ کم ہوا یا نہیں ہوا؟ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ کم نہیں ہوگا۔ اگر تم نے 5 روپیہ خرچ کیا ہے تو ہم اس کا ڈبل دیں گے، 100 بھی پورے گا، اور کیا ڈبل دیں گے تو 105 ہو جائے گا وہ۔ لیکن حضرت انسان نے اختلاف کیا، کہا کہ ہم صدقہ دیں گے ہی نہیں، کیونکہ اس سے مال کم ہو جاتا ہے۔ اختلاف ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ جس طرح شیاطین نے اختلاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے راندے درگاہ کر دیا۔ اگر یہ حضرت انسان آج اللہ سے اختلاف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا دیں گے؟ صرف مہلت دیے ہوئے ہیں، اور مہلت صرف اس وجہ سے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میری امت کو بیک وقت ہلاک مت کیجیے، یعنی اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے سروں کے اوپر سائے فگن ہے، جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے، میں نے ایک مثالیں دی ہے، اس طرح کی ہزاروں مثالیں مل جائیں گے آپ کے معاشرے میں، سماج کے اندر، کہ یہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان بنایا، بہترین مخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ لیکن یہ حضرت انسان اب شیطان کی طرح اللہ سے اختلاف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ 5 وقت مؤذن صاحب وہاں بلاتے ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کتنے مسلمان جاتے ہیں مسجد؟ ہمارے محلے کے اندر 700 مسلمانوں کے گھر ہے، اور ایک صف بھی مسجد کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ حضرت انسان اختلاف کر رہا ہے کہ مؤذن صاحب اذان دیتے رہے، مجھے پرواہ نہیں ہے، ہم تو جانا ہی نہیں ہے مسجد، ہم کو نماز پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اس طرح نماز سے اختلاف کر رہا ہے یہ حضرت انسان۔ اللہ کے کسی بھی حکموں کو اگر آپ چھوڑ رہے ہیں، ترک کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آج یہ حضرت انسان اللہ سے اختلاف کر رہا ہے،
اور اللہ نے فرمایا کب تک یہ اختلاف کرے گا؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک دن آئے گا کہ لوٹ کر کے وہ میرے پاس آئے گا۔ کہاں جانا ہے؟ انسان اس دنیا کے اندر اگر کہیں چھپنا چاہے تو چھپ جائے، کوئی بیرو ایسا بنا لے جہاں پہ موت کا فرشتہ نہ پہنچے، بنا سکتا ہے؟ دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ ہے چھپنے کی جہاں ہم اللہ کے عذاب سے چھپ جائیں، جہاں ہم اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں؟ کوئی ایسی جگہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم آج اللہ سے اختلاف کیوں کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیجئے اللہ سے اختلاف کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ سود لینے سے، سود دینے سے، سودی کاروبار کرنے سے، رشوت سے یہ مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ گھٹتا ہے۔ اور مسلمانوں کی آج اکثریت اسی کے اوپر ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں انٹرسٹ کے اوپر پیسہ دینے کی وجہ سے پیسہ کم نہیں ہوتا ہے بلکہ بڑھتے رہتا ہے، جبکہ اللہ نے کہا بڑھتا نہیں ہے بلکہ گھٹتا ہے۔ بتائیے ہم اللہ سے اختلاف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو جس طرح شیاطین نے اختلاف کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے راند درگاہ کر دیا، اگر یہ حضرت انسان اختلاف کرتا رہے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صدقہ کرتے ہیں، ہمارے فلاں آدمی بیمار ہیں اس کے لیے تاکہ وہ اچھے ہو جائیں اس لیے صدقہ کر رہے ہیں، لیکن قبول ہی نہیں ہوتا ہے۔ بعض دفعہ زکوٰۃ دیتے ہیں، قبول ہی نہیں ہوتا ہے۔ صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، لیکن قبول ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ ہوگا کیسے؟ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ کیا فرمایا کہ صدقہ جو ہے ہم دے رہے ہیں، جس کو دے رہے ہیں اس کے اوپر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر احسان کر رہا ہے وہ جس کے اوپر صدقہ کیا ہے، اس کے اوپر احسان جتلا رہا ہے، تو وہ صدقہ اللہ قبول نہیں کریں گے۔ اس صدقے کے پیسے کو یا کوئی اور چیز بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے چہرے کے اوپر مار دیں گے۔ اختلاف ہو رہا نہیں کہ ہو رہا ہے، انسان اللہ سے اختلاف کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے راستے میں خرچ کرو، میرے بندوں کے اوپر خرچ کرو اور اس کو بھول جاؤ، اور اجر کی امید اللہ سے رکھنا۔ اور یہاں احسان جتلاتے بھی ہیں، والعزا، اور جس کو ہم دیے تھے صدقہ اس کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں۔ تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، خاص کر کے رمضان میں دیکھ لیجئے، بغیر تصویر لیے ہم صدقہ دیں گے ہی نہیں، بغیر تصویر لیے کسی کو زکوٰۃ دیں گے ہی نہیں۔ اس سے تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ دلوں کے اندر تکلیف ہوتی ہے جس کو آپ صدقہ دے رہے ہیں، وہ بیچارے مجبوری کی وجہ سے لے لیتے ہیں، لیکن ان کا دل کے اندر درد ہوتے رہتا ہے۔ عام کا وہ صدقہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگا، چاہے آپ دنیا کی پوری دولت ہی صدقہ کیوں نہ کر دیں۔ جتنے بھی مالدار خاص کر کے رمضان مبارک کے اندر یا کسی اور موقع کے اوپر اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے وہ صدقہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں کریں گے۔ اور بعض دفعہ احسان بھی نہیں جتلاتے ہیں، تکلیف بھی نہیں پہنچاتے ہیں، بلکہ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کیا کرتے ہیں؟ ریاکاری، دکھاوا۔ کیا ٹی وی کے اندر بھی آ رہا ہے، اخبارات کے اندر بھی آ رہا ہے کہ فلاں چودھری نے اتنا رقم خرچ کر دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور اتنے تھیلے چاول اس کو بانٹ دیا، اس کو بانٹ دیا۔ یہ اخبارات کے اندر، یہ ٹیلی ویژن کے اندر، اور یہ الیکٹرانک میڈیا کے اندر یہ تمام چیزیں جو آ رہے ہیں، یہ ریاکاری ہے۔ ایسے صدقہ کو اور ایسے زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، بلکہ آپ کے چہرے کے اوپر مار دیں گے۔ اور ایسی حرکت وہی کرتے ہیں وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
والیوم الآخر، جو اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں، بلکہ یہ حضرت انسان اللہ سے اختلاف کر رہا ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، کبھی بھی آپ اللہ سے اختلاف نہ کریں۔ اللہ نے جو حکم دے دیا ہے بس سر جھکا کر کے اس کو قبول کر لیں، اور جس طرح بتایا ہے اس طرح کریں۔ اور طریقہ کیا ہوگا؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو چاہیے اگر وہ اختلافات سے بچنا چاہتا ہے، اللہ سے اختلاف اس سے بچنا چاہتا ہے، تو حضرت نے فرمایا، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اگر آپ کوئی قدم آگے بڑھا رہے ہیں تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں اس میں شریعت کا حکم ہے یا نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ اپنی مرضی نہیں، شریعت کا حکم۔ اگر آپ اللہ سے اختلافات سے بچنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا اختلاف نہیں کر سکتے ہیں، اللہ نے جو حکم دے دیا ہے ہم اس کو سر تسلیم خم کریں گے اور ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ کیا فرمایا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے؟ اگر ایک قدم آگے بڑھا رہے ہیں تو آپ دیکھیے پہلے اس کا ثبوت شریعت کے اندر ہے یا نہیں ہے، اور اگر ثبوت مل جائے، ثبوت مل گیا ہاں شریعت کے اندر اس کا ثبوت ہے، تو فرمایا کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کام کو ہم کریں گے کیسے۔ اگر ہم یہ دیکھنے کے لیے نہیں گئے کہ اس کام کو کیسے کریں گے، تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جس طرح شیاطین نے اختلاف کیا تھا اللہ سے، ویسے یہ حضرت انسان بھی اختلاف کر رہا ہے۔ اور جس طرح شیطان کے سروں کے اوپر ہتھوڑا لگا، ویسے انسان کے سروں کے اوپر بھی ہتھوڑا لگے گا۔ نہ لگنے کی سوال ہی نہیں ہے۔ آپ پوری دنیا کے اندر نگاہ اٹھا کر کے دیکھیے مسلمانوں کو کیسے ہتھوڑا لگتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ سے اختلاف کرنا چھوڑ دیجیے۔ آپ اللہ جو قدم آپ اٹھا رہے ہیں دیکھ لیجیے اس کو، اور معلوم ہو گیا شریعت کا ثبوت، اور اس کام کو کریں گے کیسے وہ دیکھنا پڑے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، کہ اس کام کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیے ہیں۔ اور مل گیا ثبوت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کام کو ایسے کیے ہیں، تو اب اس کام کو کیسے کریں گے؟ اخلاص کے ساتھ کریں گے، تاکہ اس کام کے اندر ریاکاری نہ آئے۔ ریاکاری لانا اور ریاکاری کو کرنا یہ شیطان کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے۔ دکھاوا کرنا شیطان کا کام ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، اللہ کا جو حکم ہے اس کو من وعن ماننے کی کوشش کریں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت اور طریقہ ہے اور اس کے اوپر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اختلاف نہیں، اللہ سے محبت۔ بھائی اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے نا، کبھی بھی وہ اختلاف نہیں کرتا اس سے۔ دیکھ لیجیے دنیا کے اندر جب ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں تو اللہ سے اختلاف کر کے شیطان کے صف میں شامل کیوں ہوتے ہیں؟ کتنا قریب تھا شیطان اللہ سے، اور آج کتنا دور ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر ہم محبت کریں گے تو اللہ مجھ سے قریب ہوں گے، نماز پڑھیں گے اللہ مجھ سے قریب ہوں گے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز تو مومنین کا معراج ہے، لیکن ہم اس کو گنوا دیتے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں۔ میرے دوستو ایسا نہ کریں۔ سوال آ گیا ہوگا سمجھ میں کہ شیطان اختلاف کیا، شیطان کی تعریف کیا ہے، اور اللہ سے اختلاف یہ انسان کس طرح کر رہا ہے، لیکن ہم کو معلوم کیسے ہوگا کہ ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ کیا کیسے معلوم ہوگا؟ اس کے بہت سارے جوابات ہمارے اکابرین علماء کرام دیے ہیں، ہم ان تفصیلات کے اندر جانا نہیں چاہتے ہیں، ہم صرف ایک الفاظ میں آپ اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ آپ اپنے ذہن کی دریچے کو اور ذہن کی کھڑکی کو کھول کر کے سنیے۔
کہ ہم کیسے سمجھیں گے کہ ہم درست ہیں یا غلط ہیں، جبکہ آج ہر انسان کا دعویٰ ہے کہ ہم صحیح ہیں؟ کیا دعویٰ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم غلط ہیں، غلطی کرنے کے باوجود وہ یہ کہتا ہے کہ ہم صحیح ہے، باقی سامنے والا غلط ہے۔ آج کوئی بھی انسان غلطی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور یہ کہنا ہی نہیں چاہتا ہے کہ ہم غلط ہیں۔ پھر کیسے ثابت کریں گے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے؟ میرے دوستو، دنیا کے اندر چاہے کوئی بھی مرد ہو، مرد سمجھتے ہیں نا، کوئی بھی مرد ہو، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے اندر اپنی بہن اور بیٹی کو دیکھے۔ معیار گرامر بتا رہا ہوں میں، انسان کیسے سمجھے گا کہ ہم درست ہیں، صحیح ہیں ہم یا ہم غلط ہیں؟ آپ اپنے گھروں کے اندر اپنی بہن کو دیکھیے، اپنے گھروں کے اندر اپنی بیٹی کو دیکھیے۔ اگر آپ کی بیٹی، آپ کی بہن یہ کہہ رہی ہے کہ اگر مجھے کوئی جیون ساتھی چاہیے تو مجھے اپنے بھائی کی طرح چاہیے، اگر مجھے کوئی جیون ساتھی چاہیے تو مجھے اپنے ابو کی طرح چاہیے، اگر یہ سوچ آپ کی بہن اور بیٹی کی ہے تو آپ درست ہیں، ورنہ آپ اپنے آپ کو سدھار لیں۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ آج آپ کی بیٹی نہیں چاہتی ہے کہ میرا شریک حیات، میرے زندگی کے سفر، جو زندگی کے اندر سفر ہے، ہم سفر ہیں، وہ ہمارے باپ کی طرح نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باپ غلط ہے، انسان ہے ہی نہیں، انسان کی شکل میں حیوان اور جانور ہے اور وہ شیطان کے صف کے اندر ہے۔ آج آپ کی بہن یہ چاہتی نہیں ہے کہ ان کا شریک زندگی، ان کا ہم سفر وہ ان کے بھائی کی طرح ہو، کیونکہ اس کی بہن کو معلوم ہے کہ میرا بھائی سب سے بڑا جھوٹا ہے اس زمین کے اوپر، سب سے بڑا گنہگار ہے اس روئی زمین کے اوپر، سب سے بڑا بدکردار ہے اس روئی زمین کے اوپر، تمہاری بہن کو معلوم ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ مسلمان چاہے مرد ہو، بھائی کی شکل میں ہو یا باپ کی شکل میں ہو یا تایا کی شکل میں ہو یا دادا کی شکل میں ہو، چاہے کوئی بھی مرد ہو، اگر آپ کی بہن اور بیٹی یہ کہہ رہی ہے تو آپ درست ہیں، اور اگر آپ کی بیٹی، آپ کی بہن یہ نہیں کہہ رہی ہے تو آپ سب سے بڑے کمینے انسان ہیں۔ اپنے آپ کو سدھار لیں تاکہ اللہ کے رحم اور کرم بھی آپ کے اوپر نازل ہو، ورنہ مرنے کے بعد قبر کے اندر جو ٹھکائی ہوگی، جو پٹائی ہوگی، الامان والحفیظ، انسان کے علاوہ ساری مخلوقات آپ کی چیخ و پکار کو سنتی رہے گی۔ اس وجہ سے آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم صحیح ہیں۔ آپ کی بہن اور آپ کی بیٹی اگر گواہی دے رہی ہے تو آپ صحیح ہیں، ورنہ آپ غلط ہیں۔ اپنے آپ کو سدھاریں، اور سدھاریں گے کیسے؟ اللہ سے اختلاف کر کے نہیں، بلکہ اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کر کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنا، وہ اللہ سے اختلاف کرنا ہی ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر عمل کریں تاکہ اللہ کی مدد اور نصرت دنیا کے اندر بھی ہو اور قبر کے اندر بھی ہو اور میدان حشر کے اندر بھی ہو، اور پھر جب آپ صراط کے اوپر گزریں گے تو بجلی کی طرح سے گزر جائیں، وہ اسی وقت ہوگا جب آپ صحیح ہو، غلط نہ ہو، درست ہوں آپ۔ اس وجہ سے درست اور صحیح کا پیمانہ آپ کی بہن اور آپ کی بیٹی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اور باقی تفصیلات تفسیر قرطبی میں دیکھیے، باقی تفصیلات روح المعانی کے اندر دیکھیے، باقی تفصیلات ابن کثیر کے اندر دیکھیے، باقی اور تفصیلات تاریخ فرشتہ کے اندر دیکھیے، اور بہت ساری ہسٹری کی کتابیں ہیں،
آپ وہاں پہ دیکھیے آپ کو مل جائیں گے. اور آج تو حضرت انسان کو نہ تو پڑھنے کی فرصت ہے نہ تو سننے کی فرصت ہے. اس وجہ سے میرے دوستو اگر آپ مطالعہ کر سکتے ہیں تو مطالعہ کیجئے، ورنہ کم از کم اس سے سننے کی کوشش کیجئے اور دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کیجئے. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے. آمین.